السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ فی الشان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام تعریفیں صرف کائنات کے لیے سزاوار جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و آخر نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں رحمتیں انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین پر۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاید جو قسمت کے سکندر ہے، جو صدیق اکبر کی محفل سجایا کرتے ہیں۔ شان صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام ہو سیدنا مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ کی ذات وہ ہیں کہ آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے، سفر میں آپ کو رکھے، ہجرت میں آپ کو رکھے، یہاں تک کہ آج دنیا سے پردہ کرے، غار میں آپ کو رکھے، ہجرت فرمائے تو سفر میں آپ کو رکھے۔ جب آپ دنیا سے پردہ کرے تو آپ آغوش اس مرقد کے اندر بھی آپ ساتھ میں رہے۔ وہ شان سیدنا مولا صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ام المومنین سے فرمایا کہ جو ہے کیا فرماتی ہیں کہ جو ہے تمہیں معلوم کہ دنیا آسمان میں جتنے تارے ہیں، آسمان میں جتنے تارے ہیں اور زمین پہ جتنے نیکیاں ہیں، ان تمام نیکیاں آسمان کے ستارے، اس سے بڑھ کر نیکی جو ہے حضرت ابوبکر کی نیکی ہے، حضرت ابوبکر کی نیکی ہے۔ فرمایا کہ صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کیا، ہر ایک کا حق میں نے ادا کیا دنیا کے اندر، لیکن واحد صدیق اکبر ہے جن کا حق میں نے دنیا میں ادا نہیں بلکہ بروز محشر ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا شان ہے۔ آپ ہجرت سے پہلے مکے میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات کے بعد بی بی خدیجہ کبریٰ کے بعد اگر کسی نے اسلام لایا تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی بڑا نرالا ہے کہ آپ مال تجارت کا لے کر آپ سفر پہ نکلے ملک شام کی طرف، کہ آپ جب گئے تو رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور، ستارہ نور بن کر اترا اور وہ آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ جیسے ستارے کو سینے میں پیوست ہوتے آپ نے خواب میں دیکھا، صبح ہوئی تو ایک کسی راہب کے آپ پاس گئے، خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس۔ جیسے ہی پہنچنا تھا آپ نے اس راہب سے کہا کہ مجھے اس طرح کا خواب ہوا کہ آسمان سے ایک نور آیا اور میرے سینے میں اترا ستارے کے معنی۔ تو اس راہب نیچے سے اوپر دیکھنے لگا، بڑے قابل لوگ تھے، کہا کہ اے ابو بکر مبارک ہو، تم دنیا کے مبارک آدمی میں تمہارا نام لکھا جائے گا، تم پہلے آدمی ہو جو آخری نبی نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے ہاتھ پہ تم اسلام لانے والے ہو، وہ نور تمہارے سینے میں آیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ ہاں آپ پریشان، ایسا کیسا؟ تو آپ کو محبت ستانے لگی، تو فوراً آپ نے سارا کا سارا تجارت کا مال کسی کو حوالے کیا اور اس کے بعد گھوڑا دوڑا کر آپ مکے آئے۔ ادھر مکے کے اندر اعلان ہوا کیا اللہ کے رسول کی دعوت، حضرت ابو طالب، حضرت آپ کی دعوت، حضرت ابو طالب جو ہے دعوت کا اہتمام کیے، پکوان کا اہتمام ہوا بہت بڑے پیمانے پہ۔ بولے کس بات کی دعوت؟ نبوت کا اعلان کی دعوت ہو رہی ہے اور اس دعوت کا اہتمام کرنے والے حضرت ابو طالب ہیں۔ حضرت علی کے والد دعوت کا اہتمام کیے اور مہمانوں کو اندر بھیج رہے ہیں، آئیے دعوت کی ہو رہی، اسلام دینے کی دعوت ہو رہی، اور اسلام دینے کی دعوت، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھیلانے کی دعوت ہو رہی ہے۔ اس دعوت کا اہتمام کرنے والے حضرت ابو طالب، آپ جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دعوت کا اہتمام کیے، پورے لوگ اندر بیٹھے، اللہ کے رسول خطبہ دیے
کہ میں اللہ کا آخری رسول بنا کر مجھے بھیجا گیا، میں محمد رسول اللہ ہوں، رسول ہوں، تو جیسے رسول ہونے کا اعلان کیے، تمام مشرکین یہ سوال کرے، اے محمد ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ کو امین مانتے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آپ پر کلمہ کس نے پڑھا؟ کوئی تو کہا کہ میری بیوی، میری اہلیہ ہے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا. تو لوگوں نے کہا وہ تو آپ کی اہلیہ ہے، کوئی اور؟ کہا حضرت علی. ارے حضرت علی تو آپ کے جو بھائی ہے اور آپ سے عمر میں کم ہیں. بولو کسی قابل آدمی نے آپ کا کلمہ پڑھا؟ کہا یہ سننا تھا. آپ خاموش ہو گئے. اس کے بعد سب لوگ چلے گئے. اس کے بعد حضرت ابو طالب تسلی دیتے ہیں. اس کے بعد ماحول جو ہے آپ کا بالکل چہرہ آپ کا جو ہے تھوڑی سی فکر مند ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں دوسرے دن گھوڑا دوڑاتے ہوئے. 2-4 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے. آ کر کہا، پہلے سے ملاقات تھی، دوستی تھی. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نبی ہونے کا اعلان کیے. آپ نبی ہونے کا اعلان کیے. آپ ہاں. کہا نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ معجزہ بتاتے ہیں. حضرت ابو بکر کا معاملہ کیا تھا؟ آپ خضاعت کے مقام پر تھے، فیصلے سنانے والے، اہل علم، لکھنے والے، بڑے تعلیم یافتہ تھے آپ. تو آپ نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کچھ معجزہ بتائیں. انبیاء معجزہ بتاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ معجزہ ظاہر کریں. تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے حضرت علی کی طرف دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کیوں، کسی نے کیا خوب کہا، کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں. فوراً ابو بکر کی طرف دیکھ کر کہا، اے ابو بکر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ تم آئے نہیں ہو بلکہ اس راہب کے کہنے پہ میرے پاس آئے ہو، اور کیا چاہتے ہو؟ جیسے یہ کہنا تھا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہی سارے مکے میں آگ کی طرح، جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا، حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا. تو فوراً لوگ اب اور شدت میں آتے ہیں. ایک مقام پر اللہ کے رسول کا گزر ہوتا ہے تو فوراً اللہ کے رسول پہ کچھ مشرکین حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ابو بکر سامنے چلے جاتے ہیں. جا کر سارے کے سارے لوگ مل کر آپ کو اتنا پیٹتے ہیں، اتنا زخمی کرتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اللہ کے رسول کسی ایک مقام پہ جا کے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ کے گھر لے جاتے ہیں. آپ کی والدہ اسلام نہیں لائے تھے. اتنے میں اللہ کے اس رسول کے غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی میں ہیں، زخموں سے چور ہیں. اور جیسے ہی زخموں سے چور ہیں آپ کو جو دوا مرم وغیرہ لگاتے ہیں، جیسے ہی آپ بے ہوشی سے باہر آتے ہیں کہا میرے آقا محمد رسول اللہ، میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں؟ تو ماں کہتی ہے کہ جو ہے اے ابو بکر تم نے ان کے طرف سے تمہارا یہ حال ہوا ہے، تم پھر ان کا نام لیتے ہو. کہا مجھے مرم نہیں چاہیے، مجھے دوا نہیں، میری دوا تو میرے دیدار رسول میں ہے. میرے آقا کا دیدار کراؤ، مجھے آقا کے پاس لے چلاؤ. تمہارے گھر والے کہتے ہیں صبر کرو. نہیں، مجھے میرے آقا کا وہاں لے چلو. تو آپ کو ایک غلام اور باندھی پکڑ کر آپ کی والدہ کے ساتھ مجھے اللہ کے رسول جس مقام پہ تھے وہاں لے جاتے ہیں. جیسے لے جایا گیا اللہ کے رسول جیسے ہی وہ زخموں سے چور ہیں، زخموں سے بھری ہوئی حالت میں اللہ کے رسول جیسے دیکھتے ہیں رسول اللہ کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، حضرت ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں. اس آنسو بھرے اس منظر میں میرے حضرت صدیق اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے زخموں کی فکر نہیں ہے، مجھے میرے درد کی فکر نہیں ہے، مجھے تو آپ کی فکر تھی. میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں اچھا ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا ہوں، لیکن ایک التجا ہے یا رسول اللہ، ایک تمنا ہے یا رسول اللہ، ایک خواہش ہے یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں میری ماں سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں بھی کلمہ پڑھے، میری ماں بھی آپ کا کلمہ پڑھے، میری ماں بھی آپ کا اسلام لائے، میری ماں بھی آپ کو نبی مانے. میری یہ خواہش تمنا ہے. یہ سننا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت والے آنکھ میں جوش آتا ہے. اس نبوت والی جو ہے کرن جیسے ہی اللہ کے اس رسول کی جو ہے آنکھ ابو بکر کی والدہ کی طرف پڑھنا تھا،
اللہ کے رسول کہتے ہیں اے ابو بکر کی ماں، کیا وقت نہیں آیا کہ اسلام قبول کریں؟ ابھی وقت نہیں آیا کہ اسلام قبول کرے، یہ کہنا تھا۔ کہا یا محمد آپ جو چاہیں میں کروا لیجئے، میں آپ جیسا کریں گے ویسی کہوں گی۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی وقت کلمہ پڑھے۔ ابو بکر اپنی تکلیف سے باہر آ کر ماں سے لپٹ کر کہتے ہیں ماں میرا درد دور ہو گیا، اب آپ نے اسلام لا لیا۔ ایسی شان میرے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا مجھے درد کی فکر نہیں ہے، مجھے تکلیف کی فکر نہیں ہے، مجھے اگر تکلیف دور کرنا ہے تو دیدار مصطفیٰ میں میری تکلیف دور ہوتی ہے، دیدار رسول میں میری تکلیف دور ہوتی ہے۔ یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ جب کوئی آپ کی شان یہ ہے کہ اتنی عظمتیں آپ کی ہیں کہ آپ جب غار کے اندر ہجرت کر کے جا رہے تھے، اللہ کے رسول آئے، کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو بکر ہمیں ہجرت کرنا ہے، ہمیشہ سواری تیار رکھو، کبھی بھی وقت آ سکتا ہے۔ تو یہ کہہ دیے، کئی دن گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب جب آپ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، رات کا وقت تھا، دشمنان اسلام آپ کو گھیرے ہوئے تھے۔ گھر کے اندر آپ نے حضرت علی کو بلایا اور اپنے بستر پہ لٹایا، اور آپ باہر سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے باہر نکلے۔ جیسے ابو بکر کے یہاں پہنچے، جیسے ہی پہنچنا تھا، صدیق اکبر کو آواز دینا چاہتے ہیں کہ ابو بکر صحن کے اندر ٹہل رہے ہیں، صحن کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ جیسے ٹہلتے ہوئے دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ سلام پیش کیے۔ کہا یا رسول اللہ سواری تیار ہے؟ کہا ابو بکر تم سوئے نہیں، آرام نہیں کرے؟ کہا یا رسول اللہ وہ دن تھا جس دن آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ہجرت کرنا ہے، میں نے اس وقت سے آج تک رات میں سویا نہیں، کیونکہ کبھی بھی آپ آ سکتے ہیں۔ یہ عشق رسول ہے، عشق رسول کے سراپا پیکر کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ جب نکلتے ہیں تو غار کے اندر جب پہنچتے ہیں، وہاں کا منظر آپ سماعت فرمائیے کہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ دیر رک جائیے، میں اندر جا کر ذرا صاف صفائی کرتا ہوں۔ جیسے اندر گئے، جا کر آپ نے پورے سوراخوں کو بند کر دیا، پورا صاف صفائی کر دیے۔ اب ایک سوراخ بند کرنا تھا، اپنا اندر جیسے ہی پہنچے اللہ کے رسول کے پاس اپنا کرتا نکال کر اس مقام پہ رکھ دیے جہاں پر ایک سوراخ بند کرنا تھا، بند کر کر ایک سوراخ تھی وہاں پہ پیر رکھ دیے، رکھ کر آپ جب بیٹھے، آپ کی مانڈی پر مصطفیٰ مانڈی ابو بکر پہ رکھ کر رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک کوئی چیز آپ کو ڈستی ہے تو تکلیف سے حضرت ابو بکر کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، نیلا ہو جاتا ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ آنسو نکلنا تھا، ابو بکر کی آنکھ سے آنسو جدا ہوا، رخ مصطفیٰ پہ گرا، جیسے رسول اللہ کے چہرے پہ آنسو گرنا تھا۔ رسول اللہ نے آنکھ کھولا، جیسے کھول کر کہا ابو بکر کس وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے پیر کو کوئی چیز ڈس رہی ہے جس وجہ سے میرے آنسو نکلے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر پیر ہٹاؤ، یا رسول اللہ کوئی چیز ڈسنے والی ہے، اگر وہ آئے گی تو تکلیف دے گی۔ ابو بکر پیر ہٹاؤ۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے رہنے دیں، وہ تکلیف دینے والی چیز ہے۔ کہا ابو بکر پیر ہٹاؤ۔ ابو بکر نے پیر ہٹایا، ایک خطرناک قسم کا سانپ جس کے جسم پر بال لمبے لمبے، وہ کالا سانپ اندر آتا ہے۔ جیسے اندر آیا تو وہ اپنے پھن کو کھڑا ہو کر کھڑے ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کے خدموں میں سر رکھتا ہے، رکھ کر جو ہے اللہ کے رسول اب نبوت جوش میں آتی ہے، مخاطب ہوتی ہے سانپ سے، اے سانپ تیری جرت کیسی ہوئی کہ میرے عاشق کو تو نے ڈسا، تیری جرت کیسی ہوئی کہ میرے عاشق کو تو نے ڈسا۔ کہا جبرائیل حضرت اس ابو بکر کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے وہ سانپ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس دور سے زندہ ہوں جس دور میں حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ اس مقام پر آخری رسول آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، تو میں نے اللہ سے التجا کی مولا میری عمر اتنی طویل کر دے کہ میں آخری رسول کا دیدار کر دوں۔ اس وقت آج آیا تو میں نے میرے دیدار کے درمیان آپ کا عاشق تھا، میں بے چین تھا، دیدار کے لیے میں بے چین تھا، میں نے مجبور ہو کر آپ کے عاشق کو ڈسنا پڑا۔ کہا مجھے معاف کر دیجئے، یہ کہہ کر جو ہے کہہ کر اپنے سر کو رسول اللہ کی خدمت میں رکھا۔ اللہ کے حبیب نے اپنے لعاب مبارک کو نکالا، ابو بکر کو لگایا تو وہ درد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سانپ
اللہ کے رسول کا طواف کیا، اللہ کے رسول کا طواف کیا، اس کے بعد آپ کے سر سجدے میں رکھ کر سر کو سجدہ سر اپنے سامنے اپنے سر کو جو ہے رسول اللہ کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا. تو یہ اختیار مصطفیٰ ظاہر ہوتا ہے، یہ محبت رسول ظاہر ہوتا ہے. جب ہجرت کر کر آپ مدینے پہنچے تو بڑی غور طلب بات ہے، اللہ کے رسول کے انتظار میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ انتظار کر رہے ہیں کب آئیں گے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول نے پہلے حضرت حمزہ کو جو ہے مدینے روانہ کیا تھا علیہ السلام کو. تو آپ روزانہ آتے، دیکھتے جاتے کہ رسول کب آئیں گے. جب آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو حضرت امیر حمزہ نے تمام مدینے والوں کو بلایا اور استقبال کے لیے کھڑے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور سے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں. تو لوگ جو ہے رسول کو دیکھے نہیں تھے، ٹیلی ویژن کا دور نہیں تھا، اخبار کا دور نہیں تھا. اب سارے کے سارے لوگ یہ حیرت میں ہیں کہ ان دونوں میں سے رسول کون ہے، ان دونوں میں سے رسول کون ہے. یہ تشویش میں تھے کہ جو ہے جیسے ہی حضرت ابو بکر، اس لیے کہ صحبت میں جو رہتا ہے اس کے جیسا ہو جاتا ہے. مغناطیس کے ساتھ لوہا ہوتا ہے تو لوہے میں بھی مغناطیس کی تاثیر آ جاتی ہے. تو اسی طرح ابو بکر نے جب اس نظروں کو دیکھا، ابو بکر نے ان اداؤں کو دیکھا، ابو بکر نے اس نظروں کو دیکھا کہ لوگ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، لوگ مجھے رسول سمجھ رہے ہیں، تو فوراً اپنی چادر کو نکالا اور رسول اللہ کے اوپر پکڑ کر کہا کہ میں غلام ہوں، یہ آقا محمد رسول اللہ ہے، یہ میرے سردار ہیں. یہ کہہ کر چادر پکڑی تو لوگ سمجھ گئے ساتھ میں آنے والا غلام ہے، جس پہ چادر پکڑی ہے وہ رسول ہے. یہ کہہ کر نعرے تکبیر کی گونج میں رسول اللہ کا استقبال ہوا. جب آپ کا استقبال ہوا، یہ شان میرے آقا صدیق اکبر کی ہے. اور آپ کی اہم بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا، کہ آپ رسول اللہ کے بعد جو پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر بنے تو آپ کے مشیر خاص حضرت مولا کائنات حیدر کرار. وہ لوگ کہتے ہیں جو علی میں اور ابو بکر میں تنازع تھا، دوری تھی، ارے وہ کان کھول کر سن لے. مولا کائنات سے ایسی محبت حضرت صدیق اکبر کی تھی کہ ایک محفل میں اللہ کے اس شیر حضرت علی بن ابی طالب کا چہرہ مسکراتے ایسا دیکھتے کہ ام المومنین بی بی عائشہ نے پوچھا، بابا جان آپ محفل میں جب بھی بیٹھتے ہیں تو صرف علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا، میری بیٹی عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ میرے آقا نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو میں جو ہے جب بھی محفل میں ہوتا ہوں تو علی کا چہرہ تکتے رہتا ہوں تاکہ میری عبادت میں وقت گزرے. ایسی محبت تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو ایک مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے اس کے خلاف 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. اور حضرت ابو بکر صدیق نے تمام بارڈر کی فوج کو منگا کر اس کذاب کے خلاف جنگ کری. اس ختم نبوت کا سب سے پہلی جنگ کا مجاہد کو تھے، کوئی اس کا مقابلہ کیے تو ابو بکر تھے. تو اس کذاب کا مقابلہ ایسا کیے کہ اس کو نیست و نابود کر دیے. اگر وہ کذاب جھوٹا نبی ہونے کا جو اعلان کیا تھا مسلم کذاب، اس کو ختم کرنے والی ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس جنگ میں جو ہے 700 صحابہ حفاظ شہید ہوئے ہیں. تو بزرگ اور دوستو، آپ کا یہ تھا فرمان کہ میرے آقا کے نام کے برابر تو کیا، ان کے قدموں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ تو جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کو آپ نے ختم کیا. یہ بہت بڑا احسان امت پہ ہے کہ جو جھوٹے نبی کو ختم کیا. اور آپ کے سامنے جس وقت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آئی تو اللہ کے حبیب نے کہا اسلام کی سربلندی کے لیے مال ہونا ہے، پیسہ ہونا ہے، روپیہ ہونا ہے. تو سب نے کچھ لایا. اب اس وقت حضرت ابو بکر کی معاشی حالت تھوڑی کمزور تھی. انسان کی زندگی میں نشو و فراز لگے ہوئے ہیں. ہمت پسماندہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ مایوسی انسان کے لیے کفر تک پہنچاتی ہے. انسان ہمت سے رہنا چاہیے، حوصلے سے رہنا چاہیے. تو صدیق اکبر اب حضرت عمر فاروق سوچنے لگے اب میں آج تو حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. انہوں نے جو ہے ابو بکر صدیق نے جو ہے اور عمر فاروق دونوں میں ہمیشہ جو ہر نیکی میں کمپٹیشن، پہلے کے لوگ نیکی میں کمپٹیشن کیا کرتے.
تو آپ عمر فاروق جو ہے اب کچھ لے کے آئے اور ابو بکر بھی لائے. تو جیسے اللہ کے رسول اب انتظار میں ابو بکر اور عمر کہ حضرت عمر سوچ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول پوچھیں گے تو میں آج جواب دے دوں گا. ہمیشہ اللہ کے رسول جو ہے سوال کیے. پہلے سوال کس سے کیے؟ عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کریں گے. جیسے ابو بکر آئے تو کیسا آئے؟ ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر, ٹاٹ کا تھیلوں کا لباس پہن کر آئے اور ایک ببول کے کانٹوں کو لگا کر آئے. اللہ کے رسول نیچے سے اوپر دیکھنے لگے, یہ ہے ابو بکر, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوں. بولے کیا لائے ہو, گھر میں کیا چھوڑ, کیا لائے ہو؟ نہیں پوچھا. ابو بکر کیا لائے ہو؟ عمر فاروق کیا لائے ہو؟ نہیں, پہلے سوال ابو بکر سے, اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ لایا ہوں آپ کے سامنے. بولے گھر میں کیا رکھے ہو؟ ابو بکر گھر میں کچھ رکھے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ رکھا ہوں. بولے کیا رکھے ہیں؟ کہا اللہ اس کے رسول کو رکھایا ہوں, اللہ اس کے رسول کو رکھایا ہوں. جبکہ رسول سامنے ہیں, گھر کا گھر پورا جھاڑو مار کر صاف کر کر گھر کی جھاڑو بھی لا کے سامنے رکھ دیے. کہا پھر یہ لباس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا لباس کسی مجاہد کے کام آ جائے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. جیسے ہی یہ سننا تھا عمر فاروق چیخ مار کے کہنے لگے اے ابو بکر تم سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا, تم جو عشق کی بازی مان لیے, آج اللہ کی راہ میں جو ہے خیر خیرات کی بھی بازی مان لیے, تمہارا مقام سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ ہے کہہ کے. اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی, حضرت جبرائیل آئے, ہمیشہ مختلف لباس میں, فوراً آ کر کہا الصلاۃ, آپ فوراً آئے, کہا یا رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے, آپ کو سلام بھیجا ہے, اور آپ کے رفیق آپ کے جو ہے صدیق اکبر کو سلام بھیجا ہے, ابو بکر کو سلام بھیجا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سلام, ہاں اللہ اے ابو بکر تمہیں جبرائیل نے اللہ نے سلام بھیجا ہے, جبرائیل آئے ہیں. اور جبرائیل کو دیکھا تو کیا ہے, وہی لباس میں, وہ کانٹوں کی لباس میں حضرت جبرائیل. اے جبرائیل یہ کیا لباس پہن کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے ساری آسمانی مخلوق کو, آسمانی ملائکہ کو, تمام ملائکہ کو اللہ نے آج حکم دیا ہے کہ جو میرے نبی محبوب نبی کا جو ہے محبوب امتی, جو میرے نبی کا جو امتی جو اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے لباس کو اللہ رسول کے حوالے کیا, اللہ نے جو اس ادا کو پسند کر کر تمام ملائکہ کو جو ہے اس ٹاٹ کے لباس پہننے پہ جو ہے پابند کیا. تو تمام ملائکہ اس وقت حضرت ابو بکر کے لباس میں ہیں. پتا چلا عشق پڑھنے سے نہیں آتا, محبت لفظوں سے نہیں آتی, محبت دل سے ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے وہ ادا اس کے جو ہے اس کی ادائیں بیان کرتی ہے کہ اس سے محبت ہے. جو انسان جس سے محبت کرتا ہے, محبت میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے. ارے محبت میں ہر چیز, انسان جب کسی سے محبت ہوتی ہے, بچہ کسی کا کالا ہے پیلا ہے, اس کے جسم پر جو ہے گندگی ہے, لیکن ماں ہے کہ اسے سینے سے لگاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وہ ماں ہے, کیونکہ وہ محبت کرتی ہے. جو محبت کرتا ہے اس پہ قربان ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں سلام, جس کی شان و عظمت یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی نبی پہ قربان کی. عشق رسول کے سراپا پیکر, عشق رسول کے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وما علینا الا البلاغ. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اس